السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کو سال 99 کی کہانی سنانے جا رہا ہوں، جو کہ ایک فیصل نامی لڑکے کی ہے۔ فیصل کراچی شہر میں رہتا تھا۔ فیصل نے اپنی پڑھائی پوری کی اور کچھ دن گاؤں میں رکنے کا سوچا۔ وہ چلا گیا اپنے ماموں کے گھر۔ وہ 1-2 دن وہاں پر رکا تو اس نے سنا کہ کچھ لوگ ایک پرانی حویلی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ فیصل نے قریب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کون سی بات کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے فیصل کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پرانی حویلی ہے جس میں جنات کا بسیرا ہے۔ کچھ سال پہلے ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا کھیلتے کھیلتے حویلی میں چلا گیا تھا، لیکن وہ دوبارہ ہم کو نہیں ملا۔ فیصل یہ باتیں سن کر ہنس دیا۔ فیصل کو مانو کہ جیسے یہ باتیں مذاق لگتی تھی اور وہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ فیصل گھر گیا اور اپنے ماموں سے پوچھا، ماموں، میں نے آج حویلی کے بارے میں ایک قصہ سنا ہے، کیا وہ گاؤں والے سچ کہہ رہے تھے؟ ماموں نے بولا، ہاں بیٹا، وہ بالکل سچ کہہ رہے تھے، یہ واقعہ یہاں پر ہو چکا ہے۔ فیصل نے ماموں کی بات پر بھی یقین نہیں کیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سب لوگ بے تکی باتوں پر یقین کرتے ہیں، بھوت جن وغیرہ یہ کچھ نہیں ہوتے۔ اس نے گھر والوں سے چھپ کر حویلی میں جانے کا پروگرام بنایا اور ثبوت کے طور پر ساتھ میں کیمرہ بھی لے گیا کہ میں واپس آ کر ان کو بتاؤں گا کہ میں ساری رات حویلی میں رکا، تاکہ یہ لوگ بے یقینی سے نکل جائیں۔ خیر ہوا یوں، وہ ایک ٹارچ اور کیمرہ لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی اس نے حویلی کا نظارہ دیکھا۔ حویلی کے فرش پر دھول جمی تھی، جگہ جگہ مکڑی کے جال اور ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا۔ اس نے تصویریں کھینچنا شروع کر دی۔ جب اس کو حویلی میں قریب آدھا گھنٹہ گزرا، تب اس کے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا۔ فیصل ایک دم سے مڑا۔ اس نے دیکھا پیچھے کوئی نہیں تھا۔ خیر وہ تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، تو اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ کچھ نہیں، یہ بس میرا وہم ہے۔ وہ حویلی میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کو بیٹھے قریب 10 منٹ گزرے تو اچانک سے حویلی کا دروازہ زور سے بند ہوا۔ فیصل نے سوچا کہ یہ دروازہ ہوا سے بند ہوا ہوگا۔ وہ شانت رہا۔ اب اسے حویلی کے اوپر والے فلور سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کوئی انسان ہوگا۔ وہ بھاگتا ہوا اوپر کو گیا۔ اس کے سامنے ایک کمرہ تھا جس کا آدھا دروازہ کھلا تھا۔ اس میں ایک بیڈ پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کا منہ دوسری طرف تھا اور وہ اپنا سر نیچے کر کے رو رہی تھی۔ یہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کو پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اور رو کیوں رہی ہیں؟ عورت نے صرف اپنا سر گھمایا۔ اس کا جسم دوسری ہی طرف مڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پوری گردن گھما لی اور فیصل کی طرف دیکھنے لگی۔ فیصل نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھیں بالکل سفید تھی اور اس کا چہرہ اس طرح تھا جیسے جلا ہو۔ اس نے فیصل کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تم نے گاؤں والوں کی بات نہیں سنی تھی؟ تمہیں
यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये बात सुनकर फैसल ज़ोर से चीखा और बाहर की तरफ भागने की कोशिश की। जब वो नीचे उतरा तो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अगले दिन सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर फैसल की टॉर्च और उसका कैमरा मिला, लेकिन फैसल का कोई पता नहीं चला। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि हम फैसल को हवेली में जाकर ढूंढेंगे। गांव में से कुछ 10 बहादुर लोग, जिनमें फैसल के मामू भी थे, तैयार हुए हवेली जाने के लिए। तो उन्होंने दिन के वक्त फैसल को ढूंढना शुरू किया। वो फैसल को ढूंढ रहे थे, लेकिन फैसल उनको कहीं पर नहीं मिला। फिर अचानक से एक आदमी को उसी कमरे में बेड के नीचे से फैसल का पैर नज़र आया। उसने बाकी साथियों को भी मुखातिब किया और अपनी तरफ बुला लिया। उन सब ने जब देखा तो फैसल बेड के नीचे था और बेहोश पड़ा था। उन्होंने फैसल को वहाँ से निकाला और वापस ले गए। 2 दिन के बाद फैसल को होश आया तो उसने सारा माजरा गांव वालों को बताया कि किस किस तरह उसके साथ वाक़या पेश आया है। फैसल ने बोला कि अगर उस दिन आप वहाँ पर नहीं आते और मुझे ना निकालते तो शाम को हो सकता था कि वो मेरा काम तमाम कर देती। तो उस दिन फैसल ने ये इरादा कर लिया कि आइंदा के बाद वो कभी भी ऐसी पुरस्कार जगहों पर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।